رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، آپ کی سیرت و کردار، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ 550 کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کا اور آپ کے اس وقت کے حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور یہ آپ سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں ہی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی کہ قوم بنی اسرائیل ان کا جو اصل علاقہ ہے وہ کنعان ہے جو فلسطین میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب مصر میں عروج عطا فرمایا تو آپ نے اپنے خاندان کو کنعان سے مصر میں بلا دیا۔ تو ایک عرصے تک یہ قوم بنی اسرائیل مصر میں بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہی، لیکن جب حکومتیں بدلیں تو انہی لوگوں کو پھر انہوں نے غلام بنا دیا۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور ولید یہ اس وقت کے فرعون کا نام تھا، ولید بن مصب، جس کے دور میں قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرعون نے اس وقت ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے سارے مصریوں کو لپیٹ میں لے لیے سوائے بنی اسرائیلیوں کی۔ تو فرعون کو یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کون سا خواب ہے، تو کسی سے اس نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل جنہیں تم نے غلام بنایا ہوا ہے، انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیرے تخت کا وارث بنے گا اور تیری حکومت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ فرعون اور اس کی قوم تھی جو مصر میں قبطی، یہ قوم بنی اسرائیل ان کے لیے مفت کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کے مردوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہوا تھا۔ بلڈنگیں بنانا، زراعت کروانا اور دیگر کئی ایسے کام تھے جو وہ ان سے لیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی مشقتوں میں وہ انہیں ڈالتے تھے اور جانوروں کی طرح انہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کا جب ارادہ بنا کہ میں اس قوم کو دوبارہ عروج عطا کروں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کیا، جن کی کاوشوں سے اس قوم کو آزادی نصیب ہوئی۔ تو فرعون کو جب اس خواب کی تعبیر ملی تو اس نے کہا کہ آج کے بعد قوم بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی شامل حال ہوئی، اور اللہ رب العزت جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے بھی اسی ڈر سے کہ میرے بچے کو کوئی قتل نہ کر دے، سمندر میں اپنا ایک صندوق میں بند کیا، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارے اور الہام موجود تھا، بند کر کے سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ تو اب فرعون جو باہر سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، اس نے جب اس صندوق کو دریا سے نکلوایا اور دیکھا ایک بڑا خوبصورت بچہ موجود ہے، تو وہ آپ کا حسن و جمال اتنا تھا کہ اسے پسند آ گیا، اور وہ اس وقت بے اولاد تھا، اور اس نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہے کہ میں اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ تو اس طرح فرعون کے دربار میں آپ کی باقاعدہ پرورش ہوئی، یعنی فرعون جنہیں ختم کروانے کے لیے پوری قوم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ختم کروا رہا تھا، آخر اللہ رب العزت کی تدبیر غالب آئی اور وہی بیٹا فرعون کے گھر میں آ کے وہی پھر اللہ رب العزت نے انتظام کروایا کہ کسی بھی
دائی کا آپ نے دودھ نہیں پیا تو چلتے چلتے بات آپ کی والدہ تک پہنچی اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی والدہ ہیں، تو پھر دودھ کا انتظام بھی آپ کی والدہ کے راستے سے ہی آپ کا ہو گیا۔ پھر جوانی کی عمر کو پہنچے اور وہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک قبطی کو یعنی فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو آپ سے ایک گھونسا لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو پھر آپ وہاں سے مصر کو چھوڑ کے مدین کی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ ان کی تربیت میں رہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کیا، پھر آپ وہاں سے واپس مصر کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں وادی سینا کے مقام پہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ مصر میں آئے اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت مل چکی تھی آپ کی دعا سے اور آپ کی گزارش سے۔ پھر فرعون کے دربار میں آپ پہنچے اور 2 مطالبات، ایک بنی اسرائیل کو آزاد کر تاکہ یہ اپنے وطن میں واپس چلے جائیں، اور دوسرا اللہ ایک ہے، تو رب نہیں ہے، تو جھوٹا رب بنا ہوا ہے، رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ پھر یہ ایک بڑی کشمکش تھی جو آپ اور فرعون کے درمیان چلتی رہی۔ پھر سب سے بڑا واقعہ کہ جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا۔ فرعون نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائی، سرفرازی عطا فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے کرم نوازی فرمائی، آپ رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ کا حکم ہوا، پوری قوم بنی اسرائیل کو تقریباً وہ 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، وہاں سے لے کے نکل گئے۔ فرعون ان کے پیچھے اپنی فوجیں لے کے آیا، لیکن اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہوئی، وعید رے نیل اس نے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ آپ نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں آیا تو دریا کا پانی آپس میں مل گیا، وہ تباہ برباد ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ اختصار کے ساتھ آپ کے حالات اور واقعات ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آپ کا ہی ذکر ہوا ہے، تو ایک اس مختصر نشست میں سارے حوال کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر ہماری چونکہ زیادہ توجہ رمضان مبارک کے ان دروس میں قرآن آیات کی طرف ہی ہوتی ہے، اور تاریخی واقعات کی طرف یا حدیث طیبات کی طرف ہم اس وقت کم جاتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ یہ موضوع ہم لے کے آئیں گے قصص الانبیاء کے تحت یا قوم بنی اسرائیل کے تحت، یہودیوں کی جو کارستانیاں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، ان پہ انشاءاللہ ایک لیکچرز کا سلسلہ آئے گا، تو اس میں پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گی۔ اب جو چند باتیں آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے حوال کے حوالے سے میں نے خلاصتاً عرض کی ہیں، قرآن مجید نے جس انداز میں انہیں بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ جو فوکس ہے اس وقت رمضان شریف میں وہ درس قرآن پہ ہے، اور ان پاک باز لوگوں کے حالات و واقعات کو قرآن مجید کی روشنی میں سامنے لے کے آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تک آپ کے قرآنی تذکار کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑے بلند و بالا الفاظ کے ساتھ آپ کا ذکر کیا، اور آپ کو بڑے عظیم انبیاء کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیہ نمبر 51 میں اور آیہ نمبر 52 اور 53 میں اللہ رب العزت نے آپ کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یاد کرو حضرت موسیٰ کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ مخلص تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے ان کو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں قریب کر کے ان سے سرگوشیاں کی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنے رحمت کے ساتھ انہیں ان کے بھائی ہارون عطا کیے جو نبی تھے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 144 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں کے اوپر، یعنی لوگوں کے اوپر خاص بزرگی میں نے تمہیں عطا کی ہے، برسالاتی، اپنی رسالت دے کر، وبکلامی، اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخش کے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیہ نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر بطور خاص حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، ہم کلامی کی، جیسے گفتگو کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی جو براہ راست اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69 کے اندر جو یہودیوں کی طرف سے آپ پر لگائے جانے والے الزام تھے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ ایک تو وہ سارے الزامات ختم ہو گئے جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہو سکتے تھے، اللہ نے ان سب کو صاف کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پاک باز سیرت تھی اسے اس انداز میں بیان کیا کہ ہر بندہ آپ سے محبت کرے اور ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت پیدا ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، آپ کو تکلیف پہنچائی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ رب العزت نے ان باتوں سے آپ کو بری کر دیا جو وہ آپ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی یہ عادت رہی ہے، یہودیوں کی، آج بھی ان کی یہ عادت ہے، مقدس ہستیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہلکے اور بے ادبی والے جملے بولتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے، وہ انہیں مانتے تھے، تو اس وقت بھی وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف انداز ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آپ کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان آیات طیبات کی طرف آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور آپ کی سیرت و کردار کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو آیات طیبات میں نے انتخاب کیا جن کا اس درس کے لیے، ان میں سب سے پہلے سورہ قصص کی آیات طیبات ہیں جن میں آپ کی ولادت کا ذکر ہے اور اس وقت کے حوال ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر دیتے ہیں، بالحق کے صحیح حق کے ساتھ، بابسوق ذریعے سے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ان فرعون عَلَا فِی الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا، اس نے وہاں کے رہنے والوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو اس نے ان میں سے کمزور کرنا چاہا، یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فتنہ و فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ گروہ جسے ان سے کمزور کیا، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کا کیا ارادہ بنا، اللہ جس قوم کو ذلیل کیا جائے اور جس قوم اگر اس کے مقابلے میں کوئی قوم غرور و تکبر اختیار کر لے تو اللہ رب العزت وہ لوگ جنہیں ذلیل کیا گیا تھا ایک وقت آتا ہے انہیں عروج عطا فرماتا ہے، انہیں اٹھاتا ہے اور دوسری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے جو قوم اللہ رب العزت کی سامنے بغاوت کرتی ہے۔ تو فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر جنہیں کمزور کیا گیا تھا، فی الارض زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امامت کے منصب پہ فائز کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں خزانوں کا وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں تمکن بخشیں، طاقت اور قوت بخشیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھائیں ہم فرعون کو، حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ بات جس کا انہیں ڈر ہے، یعنی وہ اپنے خواب کی وجہ سے فرعون ڈرتا تھا نا کہ میری حکومت چلی جائے گی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا اب ایسا ہو کے رہے گا، تو انہیں جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا یہ ختم ہو کے رہے گا، یہ قوم بنی اسرائیل عروج پہ آئے گی اور تو ذلیل ہوگا۔ تو اب اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوگی تو آپ کی والدہ پریشان ہوئی کہ اب میرے بیٹے کا کیا بنے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا جو انتظام کیا، اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ نے اسے بیان کیا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ان ارضعی، کہ تو اسے دودھ پلاتی رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں ہے، تو جب وحی کا لفظ نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے آئے تو مطلب ہوتا ہے الہام کیا، دل کے اندر بات ڈالی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف ہو دشمنوں کا اس کے متعلق تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ غم کرنا اور نہ وَلَا تَخَافِي، نہ غم کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کسی اندیشے میں پڑنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم دوبارہ اسے تیری طرف پلٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب جب
دریا میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ فرعون دریا کے کنارے موجود تھا، اس نے وہ دریا سے نکلوایا، تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اللہ رب العزت نے آگے تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پہ ذکر کیا کہ آپ کی محبت کا پرتو اللہ نے آپ کے چہرے پہ ڈال دیا۔ اب فرعون کے پاس آگے وہاں آپ کی پرورش ہونے لگی، تو آپ کی والدہ بھی دودھ پلانے والی دائیہ کے طور پہ انہوں نے تلاش کر کے وہ لے آئے کہ اس دائی کا دودھ یہ پیے گا۔ تو آپ کی بہن اصل در حقیقت جب انہیں کوئی دائیہ نظر نہیں آ رہی تھی جس کا دودھ پئیں، تو آپ کی بہن ادھر موجود تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک دائی بتاتی ہوں جس کا یہ دودھ پیے گا۔ انہوں نے کہا جلدی بتاؤ۔ آپ نے کہا فلاں محلے میں فلاں خاتون، اسے بلا لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا، انہیں علم نہیں تھا یہ آپ کی والدہ ہیں، تو آپ نے فوراً اپنی والدہ کا دودھ پیا، تو وہ بھی مطمئن ہو گئی اور ادھر آپ کی والدہ بھی مطمئن ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ جوان ہوئے، دوپہر کے وقت باہر نکلے، تو ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی یعنی فرعونی آپس میں لڑ رہے تھے، تو اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا، تو آپ اس کی مدد کے لیے جب گئے تو اس کا دفاع کرتے ہوئے آپ نے اسے ایک گھونسا مارا، تو وہ اتفاق سے اتنا شدید لگا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے بعد حالات اس طرح کے واقع ہو گئے کہ آپ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ لوگوں کو اس کا علم بھی ہو گیا کہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، تو آپ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ لیکن سب سے پہلے جو ہی یہ کام ہوا، اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی قرآن نے اسے بھی ذکر کیا کہ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ، اور ساتھ ہی یہ عرض کیا، کیونکہ آپ کا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، یہ معاملہ ہو گیا، تو ساتھ ہی آپ نے یہ عرض کیا کہ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطان کے اکسانے سے ہوا ہے، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ کھلا گمراہ کن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرا رب بے شک میں نے اپنے نفس پر میں زیادتی کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیے آپ سے یہ کام ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ یہ کام کوئی ناپسندیدہ کام نہیں تھا، آپ نے فوری اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ یہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے ہوئے۔ تو جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ فرماتے ہیں فغفر اللہ، ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے ایسی آیتیں نکالتے ہیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی اس طرح کے کام کا ذکر ہوتا ہے جو خلاف اولیٰ ہو یا خلاف مستحب ہو یا بھول میں جو کام ہوا ہو، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ہم غلطی کر لیتے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ جو جس چیز کو تم غلطی کہہ رہے ہو وہ کس قسم کی ہے، وہ نبی نے جان بوجھ کے کی ہے یا بھول کے ہو گئی ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا اس پہ کیا رد عمل ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ پیش آیا تو اللہ نے فرما دیا فغفر اللہ نے انہیں بخش دیا۔ تو جب اللہ نے بخش دیا معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دوبارہ اس بات کو کریدنے کی؟ اللہ نے اگر قرآن میں اسے ذکر کیا تو کئی حکمتیں ہیں اس میں، جن میں سرسری حکمت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کی باتوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوری میری بارگاہ میں آ جائے کرو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری عرض کیا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، تو فغفر اللہ نے اسی وقت بخش دیا، اللہ نے کرم نوازی فرما دی۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے اس طرح کی غلطیاں نکالتے رہیں اور خود گناہ گار ہوں؟ تو یہ کام کہ نبیوں نے غلطیاں کیں، نبی خطا کار تھے، یہ قائد اہل سنت اور قائد اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ سلسلہ ہو گیا تو قال ربی بما انعمت علیہ، تو اسی وقت آپ کی زبان سے یہ بھی جملے نکلے کہ اللہ جو تو نے میرے اوپر انعامات کیے ہیں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کسی مجرم کا ہرگز مددگار نہیں بنوں گا۔ تو وہی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پھر آپ نے جب حالات کو دیکھا کہ یہ میرے خلاف ہیں تو آپ نے ارادہ کیا کہ اب مجھے مصر سے نکل جانا چاہیے۔ پھر آپ مصر سے نکلے اور چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ اب جب آپ مدین پہنچے تو وہاں کیا حالات پیش آئے، یہ انشاءاللہ العزیز اسی درس کی دوسری قسط میں وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔